الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند نوجوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جو عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کا علم، اس کی قدرت اور مدد ہر جگہ ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز سامعین و سامعات، آج جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہونی ہے، صحبت کے اثرات. دوستی اور صحبت ہر انسان کی معاشی ضرورت ہے. دوستی کے بغیر زندگی بے مزہ اور بے ذوق ہو کر رہ جاتی ہے. انسان کی زندگی بنانے اور بگاڑنے میں دوستوں کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. اگر نیک، صحیح العقیدہ، با اخلاق، با کردار، با مقصد، بلند فکر رکھنے والے دوست مل جائیں تو نہ صرف انسان کی زندگی سدھر جائے گی بلکہ معاشرے میں ایک صالح انقلاب آئے گا. اس کے برعکس اگر برے، بد کردار، بد عقیدہ، بے مقصد، غلط افکار کے حامل افراد دوستی میں آ جائیں تو دینی اور دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گا. صحبت اور دوستی اچھی ہو یا بری، اس کے اثرات ہر انسان پر مرتب ہوتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے سلسلے میں اس کی حقیقت کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے. مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیل الحداد. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح، ایک نیک دوست، ایک اچھے دوست کی مثال ایک عطر فروش کی طرح ہے. اگر آپ عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ فروخت کرتا ہے، اگر وہ آپ کو نہ بھی لگائے تو آپ اس کی خوشبو سے، اس کے عطر سے معطر ہو سکتے ہیں، اور عذراء مہربانی اگر لگا دے تو بہت ہی فائدہ مند آپ رہیں گے. دوسرا دوست جو جلیس السوء، برا دوست، اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لوہار سے دی ہے. اگر لوہار کی بٹی کے پاس آپ بیٹھیں گے، اس کی بدبو سے آپ کو آشکار ہونا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی چنگاریاں، اس کی راکھ آپ کے جسم کو غلیظ کر دے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو دوستوں کے تعلق سے، اچھے اور برے دوست کے تعلق سے بڑی پیاری مثال بیان کی. دوستی کا حقیقی معیار اسلام نے ایمان، تقوی اور اخلاق حسنہ کو دوستی کا معیار قرار دیا ہے. لیکن عام طور پر ہم کسی کی چالاکی، کسی کی ہوشیاری، کسی کا اسمارٹ پن، کسی کا گورا پن، کسی کی صلاحیتیں، کسی کی قابلیتیں، یا پھر کسی کا عہدہ، منصب، عزت، شہرت، یہ چیزوں کی وجہ سے ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں. لیکن اسلام میں ایمان ہے اور پھر تقوی ہے، اخلاق حسنہ کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کا دوست ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتوں کی سہیلیاں ہیں. بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں. حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنہ، تم دوست نہ بناؤ سوائے کسی مومن کے.
یعنی تمہارا بیٹھنا اٹھنا، تمہاری سنگت میں رہنے والا، تمہاری صحبت میں رہنے والا، یا جس کی تم صحبت میں رہ رہے ہو، وہ ایمان والا ہونا چاہیے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ساتھی ایمان والا ہے، ایمان کی بات کرے گا، اگر آپ کا دوست بے ایمان ہے تو بے ایمانی کی بات کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا تاكل طعامك الا تقی، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے متقی کے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوچاری، بد اخلاق، بد کردار، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ اس پر خرچ کریں گے تو آپ کا کھانا کھانے والا وہ متقی نہیں ہوگا، وہ غیر متقی ہوگا، جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہوگی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ سے ملک شام کی طرف سفر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میرے لیے نیک دوست کا اہتمام کرنا، میرے لیے میری صحبت کے لیے ایک اچھے ساتھی کا انتخاب کرنا۔ بیان فرماتے ہیں ملک شام میں جب وہ پہنچے، انہیں صحابی رسول حضرت ابو الدرداء، جو بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار صحابی رسول ہیں، بڑے زاہد اور عابد صحابی رسول ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صحبت انہیں میسر آئی۔ سورہ کہف آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت گزار بندوں کی صحبت کے التزام پر زور دیتے ہوئے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کے ساتھ لگے رہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہا، اور اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ذرا میں اپنی جگہ، آپ نے کہا ہر بھائی ہر بہن اپنی جگہ جائے ڈالے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کی طرف ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہیں، کیا وہ صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے ہیں؟ کیا وہ مخلص ہیں؟ کیا وہ اللہ کی رضامندی چاہنے والے ہیں؟ تو الحمدللہ، نہیں تو پھر اپنی دوستی کا جائزہ لیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے نبی خبردار، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو دیکھ کر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ہمارا دیندار دوست بیمار ہو جاتا ہے، اگر وہ خلاش ہوتا ہے، ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم کسی دنیا دار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت میں یقیناً اللہ کے نبی سے خطاب کیا گیا، لیکن قیامت کی صبح تک ہر پڑھنے والے مومن بندے اور بندی سے خطاب ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہمارا دوستانہ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہو، جو لوگ صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبح اور شام اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے۔ لیکن میرے بھائی شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے دوست کی دوستی پسند نہیں، ایسے شخص کی مجھے دوستی پسند نہیں جو میری بری عادتوں کو اچھا کہنے لگے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی مارکیٹ میں آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کو پریشان کرتا ہے، ارے بہت اچھا کیا، رے بھائی مارکیٹ میں بہت دم کیا تھا ان، یعنی کسی کی غلط عادت کو، بری عادت کو لوگ شہ دیتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کو چمکاتے ہیں، اور بھی شہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں، لوگ میری اس کارکردگی پر لوگ تعریفیں مجھے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ برے دوست، یعنی مجھے ایسے دوست کی دوستی پسند نہیں جو میری بری عادتوں کو اچھا کہے، میرے عیب کو ہنر جانے اور میرے کانٹوں کو گلاب کا نام دے۔ بری صحبت اور اس کے نقصانات بڑے طویل ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بے ایمان لوگوں کی صحبت میں نہ رہنے کی تعلیم اور تربیت دی۔ اللہ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اپنا دوستانہ ماحول بنائیں۔ یقیناً ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہمارا دوستانہ ماحول کس کے ساتھ ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں کو چاہتا ہوں، میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان نیک لوگوں کے سنگت میں رہنے سے مجھے نیک بنا دے، اور یہ عین ممکن بات ہے۔ انسان جب دین سے دور اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر برے دوستوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی
اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ بھلا میرے بھائیوں، جس انسان کا دوست شیطان بن جائے، وہ انسان کیوں کر توحید کی راہ کو اختیار کرے گا؟ کیوں کر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کو اچھا سمجھے گا، نماز کے لیے آئے گا، دینداری کے معاملات کو اپنائے گا؟ کیونکہ اس کا دوست جو شیطان ٹھہرا۔ قیامت کے دن جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو اس وقت ایسی دوستی پر انسان بڑے افسوس کرتے ہوئے اپنے ہتھیلیوں کو ملے گا۔ اللہ نے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس وقت قیامت واقع ہوگی اس وقت ظالم اپنے انگلیاں چبائیں گے، ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا تو کیا یہ اچھا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس وقت آدمی افسوس کرے گا کاش میں فلاں کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا تو کیا یہ اچھا ہوتا، فلاں کی سنگت میں نہ رہا تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ آدمی اس وقت افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے اس وقت افسوس کرتے ہوئے یہ بھی کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 28 اور 29۔ آپ کے گھر بھی قرآن ہے، آپ کے گھر بھی قرآن ہوتا ہے، آپ جائیں ان قرآنی آیات کو اٹھائیں، بار بار پڑھیں کہ آدمی قیامت کے دن کیوں افسوس کر رہا ہے۔ افسوس اس لیے کر رہا ہے کہ کاش میں فلاں کی صحبت میں نہ رہا ہوتا تو اچھا ہوتا، میرے پاس نصیحت آئی تھی، کتاب و سنت کی باتیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے نکارا، میں نے نظر انداز کیا۔ ارے نہیں، ہمارے دوست صاحب کو پسند نہیں ہے، ہمارے پپا کو پسند نہیں، ہم ان کے پپا کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے، جو بے دین ہے، ماموں خالو چچا کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں، جو مشرک ہیں، جو بدعتی ہیں، اب ان کو پسند نہیں، ہمارے بہنوئی صاحب اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ کیا بول رہے ہیں؟ لقد اضلنی عن الذکر، مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے، اللہ کی یاد سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ میرے پاس قرآنی آیات آئی تھی، دلائل آئی تھی۔ جو کل تک صحیح احادیث سنتے تھے، جو کل تک صحیح احادیث کو ریفرنس کے طور پر پیش کرتے تھے، صحیح احادیث پر عمل کرتے تھے، آج نئے نئے دوستوں کے ساتھ، نئے نئے بدعتی اسکالروں کو سن کر، نئے نئے خرافاتی بیان کرنے والوں کے بیانوں کو سن کر سنت نبی سے انکار کرنے لگے ہیں، سنت نبی سے اعراض کرنے لگے ہیں۔ ہاں یہ حدیث ہے، لیکن ہمارے امام صاحب، ہمارے فلاں مولانا جن کو ہم سنتے ہیں نا، وہ اس کو ضعیف بولے ہیں۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، کتنی ایسی عادتیں ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں۔ دیکھیے ہم صرف اور صرف اپنے دوستوں کی رضامندی کے لیے، کل 22 رجب تھی، کتنے لوگوں نے پتہ نہیں رجب کے گنڈوں کا دستر لگایا ہوگا اور اس میں نوش فرما، ارے نہیں ہمارے ماما ناراض ہوتے ہیں، نہیں ہمارے دوست صاحب بڑے ان کے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں، ہم ان کی صحبت میں جو رہتے ہیں، اب ان کو ناراض نہ کرنے کے لیے رب کی ناراضگی مول لی، وہ کھانا کھا لیے جو غیر اللہ کے لیے فاتحہ ہوئی تھی۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ صرف اور صرف آپ دیکھیے دوستی کا صحبت کا جو اثر ہو رہا ہے، آپ کا دوست جس نظریے کا ہے، اگر آپ اس کو تعلیم نہیں دیں گے، آپ اس کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ آپ پر تھوپے گا۔ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو سامنے والے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو منوائیں، تب جا کر ہم کتاب و سنت کے حامل ہوں گے۔ ابھی چند دن میں شب معراج بھی آئے گی، کتنے ایسے دوست ہوں گے، نہیں ہمارے دوست آپ ذرا جاتے ہیں وہاں پر، اس لیے میں بھی جا رہا ہوں ان کے ساتھ جاگنی رات کے لیے۔ کیا شب معراج کا تصور اسلام کی نظر میں ہے؟ صحیح احادیث سے ثابت ہے؟ اللہ المستعان۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو شب معراج کے موقع پر رات عشاء کو بہت تاخیر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں اور فجر میں دیکھو ماشاءاللہ مسجد بھری بھی رہتی ہے۔ کیوں بھائی؟ شب معراج کی رات کو عشاء پڑھنا اور اس کے بعد فجر کو پڑھنا، یہی دو نمازیں، جبکہ شب معراج کا کیا پیغام ہے؟ شب معراج کا پیغام 5 وقت نمازیں فرض ہوئی تھی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پیغام کو ہم بھلا دیے۔ صرف ایک رات شب معراج کو جاگنا، قضاء عمری اور قضاء الفیہ کا پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑا تیر مارے ہیں اور پوری نمازیں مس ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ میرے دوست اور عزیزو، اسی طریقے سے شب برات کا مسئلہ ہے، نظر و نیاز کا مسئلہ ہے، نہ جانے کون سی ایسی تقریب ہیں، نہ جانے کون سی ایسی دعوتیں ہیں، صرف اور صرف دوستانہ ماحول ہے۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائی، پچھلے ہفتے ہمارے اپنے ایک محلے کے ایک نوجوان ساتھی سے ملاقات ہوئی جو ایک بہت بڑا آفیسر ہے، بڑے بڑے IAS آفیسر اس کے سامنے ٹھہر کر اپنے بل پاس کراتے، سگنیچر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔
وہ بولتا ہے شیخ آج کے ماحول میں کہیں پر جاب کرنا اور اپنے ایمان کو بچانا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہماری جتنی میٹنگز ہوتی ہیں باہر میں ہوتی ہیں، اللہ المستعان۔ میرے بھائی دور دور تک کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، لیکن صرف اور صرف خدمت خلق ہے، خدمت قوم کی خدمت ہے، اس لیے میں نے اس جاب کو اختیار کیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے بہت خدمت کر لی، اب اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ کہا شیخ میں وہی سوچ رہا ہوں، اور بولتے بولتے اس نے زارو خطار رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ شیخ میرے باپ اور آپ نے جس انداز میں ہم کو پکڑ کر رکھے، آپ نے ہمیں توحید بتایا، اور ہمارے باپ جب بھی فون کرتے ہیں ہم کو کبھی نہیں پوچھے آپ کی سیلری کیا ہے، تنخواہ کیا ہے، کیونکہ پورا گھرانہ گورنمنٹ ملازم۔ میرے ابو نے کبھی تنخواہ نہیں پوچھی تیری تنخواہ کتنی ہے، جب بھی بات کرتے ہیں تب پوچھتے ہیں بیٹا فجر ہوئی آج، بیٹا نماز پڑھے آپ۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باپ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے بڑے بھائی ہیں، کتنے ایسی مائیں ہیں جو گھر کی سرپرست ہیں، کیا کبھی اپنے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بیٹا کیا تم نے نماز ادا کی؟ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ پوچھنے والے ہوتے تو آپ کا بچہ جہاں بھی ہوتا، جس کسی جگہ پر ہوتا، اوباشوں میں نکموں میں ہوتا، تب بھی نماز کا ٹائم ہوتا فوراً نکل جاتا، نہیں مجھے نماز جانا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا۔ میرے بھائیوں دیکھیے کتنی ایسی تقریبات ہیں، کتنے ایسی دعوتیں ہیں، صرف اور صرف دوستانہ ماحول میں دوستوں کو خوش کرنے کے لیے شریک ہو رہے ہیں، اور یہ دوستوں کو قیامت کے دن کوسیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا جب کافر جہنم میں جائیں گے نا، جہنمی کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار۔ اللہ المستعان۔ دنیا میں تو رب کو رب نہیں مانا، دنیا میں رب کو رب نہیں مانا، رب کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نظر و نیازیں کی، رب کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے رکوع سجدہ کیے، رب کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے بکریاں مرغیاں کاٹ کاٹ کر دعوتیں کی، لیکن وہاں پر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اللہ اے ہمارے پروردگار۔ ربنا کا کیا معنی ہے بھائی؟ اے ہمارے رب۔ کافر کہہ رہے ہیں ربنا ارنا الذین اضلانا، اللہ ہمیں ان لوگوں کو بتلا وہ لوگ کہاں ہیں جو جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جن لوگوں نے ہم کو بہکایا بھٹکایا، اضلانا من الجن والانس، جن لوگوں نے ہم کو بھٹکایا وہ کہاں بتا؟ کیوں؟ پھول کا ہار ڈالیں گے، شال پوشی کریں گے؟ نہیں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان لوگوں کو پیروں تلے رند دیں گے، کھندل کر چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے ہم کو دنیا میں پریشان کیا، ہمارے ایمان کا سودا کیا، آج ہم ان کو ذلیل کریں گے۔ اللہ المستعان۔ او میرے بھائیوں ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، ذرا غور کریں۔ نیک صحبت کے فائدے بہت ہیں، اچھی دوستی کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر خود سب سے پہلے نیک بن جاتا ہے۔ صحبت صالح راہ صالح کنت، صحبت طالع راہ طالع کنت، فارسی کا شعر ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے نیک بن جائیں گے، برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ وہ دیکھیے ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ، نبی اسلام نہیں لائے تھے، بڑے برے ارادے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، صحابہ پکڑ کر لائے، مسجد میں باندھ کر رکھ دیا۔ صرف 3 دن نبی علیہ السلام کے صحابہ کے معاملات کو دیکھا اور وہ صحبت کے نظران وہ ماحول کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسرے دن کے بعد کہا چھوڑ دو۔ وہ پریشان ہوئے، میرا نظریہ تو اتنا خطرناک تھا، یہ سب سے برا شہر مدینہ، سب سے برا چہرہ نبی کا چہرہ، اگر تم مجھے مارو گے تو تم سے بدلہ لیا جائے گا، اگر چھوڑو گے تم بخشے جاؤ گے۔ ایسے چیلنج والی بات کرنے والا ثمامہ بن عثال، لیکن 3 دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کے ماحول کو دیکھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ وہ میرے بھائی وہ ابو جہل جو اللہ کے نبی علیہ السلام اور پورے دین اسلام کا کٹر جانی دشمن، اس کے گھر ایمان کی ایک چراغ جلتی ہے اکرمہ کے نام سے، معلوم؟ ابو جہل جو اسلام کا دشمن ہے، فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے نام وارنٹ جاری ہوا تھا اس میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، جہاں بھی ملے مار دو کا نام تھا، جہاں بھی ملے مار دو کا پیغام تھا۔ لیکن اکرمہ کی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، وہ میری ماں، وہ میری بہن، اگر تم چاہو تو اپنے گھر کو ایک دم روشن بنا سکتی ہو، اگر تم چاہو تو اپنے گھر کو جنت کی طرح مثل جنت بنا سکتی ہو، اگر تم چاہو تو اپنے گھر کو جہنم کا کھڈا بنا سکتی ہو۔ وہ اکرمہ کی بیوی ام جمیل، ام حکیم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی اگر آپ میرے شوہر کو اگر معاف کر دیں
تمہیں میرے شوہر کو لانے کی ضمانت میں دیتی ہوں، میرے اپنے شوہر کو آپ کے پاس لاؤں، آپ بس معافی کا ایک اعلان کر دیں۔ اس خاتون کا پوچھنا تھا میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان دل، بڑے مہربان دل، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے اطراف جتنا منجباں بیٹھا ہے وہ نہیں بیٹھتا، آپ بڑے نرم دل ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیا۔ اکرمہ کی بیوی ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے اور یمن کے بارڈر پر جا کر اپنے شوہر کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور اللہ کے نبی کے پاس شہادتین کا اقرار کراتی ہے۔ ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ ہے، آدمی سب سے پہلے نیک بنتا ہے میرے بھائیوں۔ دوسرا فائدہ، اگر مقصد نیک نہ ہو، مقصد نیک نہ ہو پھر بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی فائدے سے خالی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے مثال بخاری کی وہ حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے، بالکل میں اختصار کے ساتھ بولوں گا۔ اللہ کی جانب سے اللہ کے فرشتے الگ الگ کاموں پر مامور ہیں، الگ الگ کام کے لیے فرشتے تعینات کیے گئے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بندے اللہ کی زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی اللہ کی طرف سے مغفرت کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور پھر اللہ کے لیے اپنے پر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ وہ بڑی لمبی حدیث ہے نا، آپ جانتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہے بندوں کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم آئے نا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کس لیے؟ اللہ وہ تیری جنت کو چاہتے ہیں، وہ تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ جو لمبی بڑی حدیث ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ نہیں۔ اللہ المستعان۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے فَأُشْهِدُ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں تم گواہ رہو میں ان لوگوں کو معاف کر دیا جو دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جو دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے میں ان کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، اللہ ان میں ایک ایسا بھی آدمی ہے جو ان میں سے نہیں ہے، جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر جو کر رہے ہیں، اللہ کے کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ انما جاء لحاجت، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مسجد کو پانی پینے کے لیے آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اپنی ضرورت قضاء حاجت کے لیے آیا ہوگا۔ اللہ المستعان۔ اللہ کہتا ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، بخاری کی روایت ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے والا نیکیوں سے ثواب سے محروم نہیں رہ سکتا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ اللہ المستعان۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں کہ ہماری صحبتیں کیسی ہیں، ہم کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ہمارے معاملات کن کے ساتھ ہیں۔ تیسرا فائدہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ حدیث قدسی ہے ان اللہ یقول، اللہ کہتا ہے یوم القیامت این المتحابون بجلالہ، میرے خاطر آپس میں محبت کرنے والے وہ لوگ کہاں ہیں؟ اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، یہ مسلم کی روایت۔ آج جس وقت کوئی سایہ نہیں، ایسے موقع پر میں اپنے عرش کا سایہ اس کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ روز قیامت بلند مقام نصیب ہوگا ان دو آدمیوں کو جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ المتحابون فی جلالہ لہم منابیر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے المتحابون فی جلالی، جو لوگ آپس میں صرف اور صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں، اپنا کام نکالنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ایک مسلمان سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کا پیغام جانتے ہیں آپ؟ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، ایک مسلمان آدمی دوسرے مسلمان بھائی سے بات کرنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے، اپنے محلے، اپنی بستی سے نکلا۔ راستے میں اللہ نے ایک فرشتے کو اس کو بٹھا دیتا ہے جو انسانی شکل میں، فَأَرْسَدَ اللَّهُ مَلَكَ، اللہ ایک فرشتے کو اس کے گھات میں بٹھاتا ہے۔ فرشتہ انسانی روپ میں اس سے پوچھتا ہے اَيْنَ تَذْهَبْ، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم بولتے ہیں نا فلاں دعوت میں ہم جا رہے ہیں، گیٹ ٹو گیدر کی پارٹی ہم جا رہے ہیں، بولتے ہیں نا فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں، اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں گاؤں میں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے تمہارا کچھ اس سے لین دین ہے، تمہارا کچھ باقی ساقی ہے، کچھ اس پر تمہارے اوپر اس کا کچھ احسان ہے جو اس سے ملنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، میرا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف اس لیے جا رہا ہوں مومن ہے، وہ مسلمان بھائی ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔
سبحان اللہ. وہ فرشتہ کہتا ہے انی ملکن انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں اس بات کی شہادت دیتا ہوں جس طرح تم اس مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو، اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ چیز ہم کہاں دیکھیں گے؟ کس زمانے میں ہم اس چیز کو پائیں گے؟ بلا مقصد کون کس سے چاہتا ہے بتائیے میرے بھائیوں. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المتحابون فی جلالی، اللہ کہتا ہے جو میرے خاطر اللہ آپس میں محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں اونچے میناروں پر ہوں گے، نور کے میناروں پر ہوں گے. سبحان اللہ. یغبطہم نبیون و شہداء، وہ مینار جس پر انبیاء اور شہداء بیٹھتے ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چوتھی بات جو نیک صحبت کا جو فائدہ ہے، یہ لوگ اللہ کے محبت کے مستحق ہوں گے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو آج کے خطبے میں حدیث قدسیاں آ رہی ہیں. دیکھیے آپ، اللہ کہتا ہے وجبت محبت للمتحابین فیہ، میری محبت ان دو آدمیوں کے لیے واجب ہو گئی جو خالص میرے لیے محبت کرتے ہیں. صرف میں اپنے آپ میں، آپ میں کا ہر بھائی ہر بہن اپنی جگہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہم کس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میری محبت اس کے لیے واجب جو خالص میرے لیے محبت کرتے ہیں. والمتجالسین فیہ، جو خالص میرے واسطے بیٹھتے ہیں. یہ دروس میں، خطبات میں، بیانوں میں بیٹھنا یہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر کوئی 500,000 دے کر نہیں بلاتے ہیں جیسے بلاتے ہیں پارٹیوں میں. اللہ المستعان. میرے بھائی دیکھیں والمتزاورین فیہ، جو خاص طور پر زیارت کے لیے جاتے ہیں کسی مسلمان سے ملاقات کے لیے. والمتبازلین فیہ، جو خاص طور پر خرچ کرتے ہیں خالص میرے لیے. وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب. سبحان اللہ. میرے دوست اور عزیزو، نیک صحبت کا 5واں اور آخری فائدہ آج کے لیے، ساری دوستیاں، ساری محبتیں. لوگ بولتے ہیں ارے یار میں تیرے لیے کبھی بھی حاضر ہوں، رات کے 12 بجے فون کر. رات کے 12 بجے حیدرآباد کے لیے کوئی معمول بات ہے؟ وہیں سے رات شروع ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے. بولتے ہیں نا اب کبھی بھی 24 گھنٹے تیرے لیے میرا گھر کھلا ہے. کیوں بھائی اتنا محسن ہے؟ یہ دوستیاں صرف دنیا کی حد تک ہیں. ساری دوستیاں دنیا میں ختم ہو جائیں گی مگر وہ دوستی، بات ہماری شروع ہوئی تھی، دوستی کا معیار ایمان اور تقوی، جو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگی اس کا سلسلہ دنیا کے بعد، مرنے کے بعد، دنیا ختم ہونے کے بعد آخرت میں بھی اس کا سلسلہ برقرار رہے گا. سورہ زخرف آیت نمبر 67. آپ گھر جا کر قرآن اٹھائیں، سورہ زخرف آیت نمبر 67 پڑھیں. الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ کہتا ہے الاقلاء، جو پکے دوست تھے، جگری یار تھے، یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دنوں آپس میں کٹر دشمن بنیں گے، ایک دوسرے کے سخت مخالف بنیں گے. الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کی تھی، وہ دوستی وہاں پر باقی رہے گی. اور یہ نمازی جو ایمان والوں کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ مسجد سے جو شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیے اگر کوئی مسلمان بھائی 2 دن نہ آئے تو پوچھتے ہیں بھائی کہیں سفر پر تھے؟ سبحان اللہ. کوئی رشتہ دار کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی دکاندار بازو والے دکاندار کو نہیں پوچھتا 4 دن دکان بند رہی تو اچھا ہے، میرا سامان پوری اس کی دکان کے سامنے رکھ سکتا ہوں، آدمی یہ سوچتا ہے. لیکن ایک نمازی اگر نماز کو نہ آئے تو ایک نمازی دوسرے نماز، ارے بھائی نہیں دیکھے نا آپ کہاں گئے تھے؟ یقیناً یہ ایمانی محبت ہے. میرے دوست اور عزیزو، اچھے دوستوں میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی اپنی زندگی میں اچھا بنے گا. ایک چرم تاجر، چرم کو خرید کر فروخت کرنے والا، نیک لوگوں کی، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر جامعہ دارالسلام عمر آباد کی بنیاد جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ جو بنجر زمین تھی اس جگہ پر سنگ بنیاد رکھا. لوگوں نے کہا کاکا عمر آپ جہاں مدرسہ بنا رہے ہیں یہاں پر کون آئے گا؟ کہا میں اس اللہ رب العالمین پر امید رکھتا ہوں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. مجھے امید ہے یہاں پر اساتذہ بھی آئیں گے، یہاں پر پڑھنے والے بھی آئیں گے. آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. میرے دوست اور عزیزو، نیک بنیں گے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے. رات میں وضو کا پانی طہارت کے لیے آپ جاتے تو استنجا کے لیے پانی لا کر پیش کرتے. حضرت ربیعہ ایک دن اللہ کے نبی کو وضو کا پانی پیش کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ربیعہ مانگنا ہو تو کچھ مانگو. سبحان اللہ.
اگر ہم جیسا دنیا دار آدمی ہوتا تو بولتا کچھ نوازش آپ کی جو بھی دے میں منظور، مجھے مقبول ہے. لیکن سبحان اللہ اس صحابی رسول کو گرے کیا کہا، اللہ کے نبی جنت میں میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کا سنگت چاہتا ہوں. یہاں تو میں رہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ربیعہ اس کے علاوہ کچھ ہو تو مانگو. کہا اللہ کے نبی مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے. ہمارا عنوان ہے صحبت کے اثرات. نبی کی صحبت میں رہنے والے ساتھی جو دنیا میں تھے مرنے کے بعد بھی جنت میں مرافقت چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ربیعہ تم میری مدد کرو کثرت سجود کر کر میرے دوست رضی دو. اپنی زندگی میں دوستوں کا انتخاب صحیح کریں، کیونکہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوست کی وجہ سے. المرء علی دین خلیلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر میں کسی بد عقیدہ کے ساتھ، کسی بد مزاج کے ساتھ، اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے جو صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہوں تو میری پہچان بھی وہی ہوگی کہ وہ بھی آدمی وہی کیٹیگری کا ہے. لہذا ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے، آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، کتاب و سنت کا پابند بنا. العالمین ہمارے درمیان جو بھی بھائی بہن پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو بھی گھروں میں ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں اللہ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما. اللہ جو لوگ ایمان پر مرے ہیں اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزیز بھائیوں، ایک ضروری گزارش یہ ہے، ہمارے جو امام صاحب سمجھیے یا ہمارے صدر صاحب جو حافظ عبداللہ صاحب قریشی ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز بتائی گئی. میں بہت ہی ادب اور احترام سے میں آپ سبھی مردوں سے خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی والدہ کے لیے خاص طور پر دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام جو چھوٹے بڑے مرد عورتیں زیر علاج ہیں اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے دعائے خیر کرتے ہیں تو ہمارے سر پر جو فرشتہ کھڑا ہے وہ ہمارے لیے آمین کہتا ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء من اموات. بارک اللہ رحمنی ورحمک اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اولی وجل وتم اکبر.